اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، کونوا قوامین للہ، قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر، یعنی انصاف کی گواہی دینے کے لیے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کوئی چیز انصاف کی گواہی دینے سے روک نہ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی گواہ بن جاؤ۔ اللہ زمین میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ ظلم کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس انداز سے گائیڈ لائن دی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، عدل کا نظام قائم کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایک قوم سے تمہاری دشمنی ہے لیکن تمہارے پاس ان کا کوئی جو ہے فیصلہ آیا ہے، تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باز نہ رکھے۔ اس سے پہلے آیا تھا سورہ النساء پر کہ عدل کو قائم کرو، چاہے اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو، وبالوالدین والاقربین، والدین پر پڑتی ہو یا قریبی رشتہ داروں پر پڑتی ہو، انصاف کو ہر حال میں قائم کرنا ہے۔ جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آبادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اگر تم نے کسی قوم کی دشمنی کی بنا پر ان سے عدل نہ کیا، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو کام تم رات کی تاریکی میں کرتے ہو، دن کے اجالے میں کرتے ہو، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جو تم انصاف کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو باز رکھتے ہو، طرفداری کرتے ہو، رشوت لے کر جو ہے ناانصافی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے، اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے اقربین کی وجہ سے، یا اوپر سے کسی کے خون کال پر عدل کے بجائے ظلم کرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن کے اس آرڈر پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔